برادران اسلام، آج دنیا کا ماحول یہ ہے کہ دین اسلام اور قانون اسلام سے بہت دوری ہو چکی ہے۔ میں بتاتا رہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی اہم چیز ہے، دنیا میں کوئی انمول چیز ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ حضور کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، نبی کی اطاعت ہے، صحابیوں کا طریقہ کار ہے جو ہمارے لیے انمول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے اسی مذہب اسلام کے لیے، اسی قانون اسلام کے لیے دنیا ترک کر دی، مال و دولت چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت تھی، اولاد کو بھلا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کر لے، ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے مذہب اسلام سے، تو وہ کامل ایمان والا نہیں۔ ہم نے قرآن کی اگر ایک آیت کو بھی توجہ سے پڑھ لیا، جنت دلانے والے مولوی بہت آئیں گے، شاعری میں جنت لٹوانے والے بہت آئیں گے۔ جنت اتنی آسان نہیں، قرآن کھول کے دیکھو، اللہ نے رحمتوں کا کم ذکر کیا، اپنے خوف، اپنے عذاب کا ذکر زیادہ کیا۔ اتنی آسان جنت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جنت جو ہے کسی اور کے بخشوانے سے ہو جائے گی۔ ویسے بنو تو، کوئی تمہاری قوم کا کوئی سرگنا تمہاری سفارش کرے، کوئی تمہاری حمایت کرے، ویسے حمایت کرنے والے بنو تو۔ تمہارے کام حمایتوں والے نہیں ہیں اور تم سوچتے ہو امام صاحب ہماری طرفداری کر دیں، نہیں، تم کرو تو ویسے بنو نا، تبھی تو شفاعت ملے گی۔ رسول اللہ کی طرح ان کے طریقہ کار پہ عمل تو کرو۔ ہم ان کی سنت موقدہ تک چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہم بھروسہ اپنے آپ پہ دلاتے ہیں کہ حضور بخشوا لیں گے۔ قسم خدا کی ایک بات بتاؤں میں تمہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، 50,000 سال والے دن یعنی قیامت کے دن نبی آخر الزمان تمام امت کو بخشوانے میں لگے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، امت پیاسی ہوگی، حضور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یکایک کیا ہوا حضور کے امتی آتے جا رہے، کہتے ہیں امتی آ رہے، نبی پانی پلا رہے، کہتے ایک گروپ ایسا آئے گا، توجہ کرنا، پھر انشاءاللہ اگر یہ بات دل میں بیٹھ گئی نا تو تم دنیا سے تھوڑی کم محبت کرنے لگو گے۔ تم سوچو گے یار کس کے چکر میں پڑ گیا، اس کے چکر میں جس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا ہی نہیں کی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حوض کوثر پر ایک گروپ ایسا آتا ہے جسے جبریل علیہ السلام و دیگر فرشتے دیکھتے ہیں، ہنٹروں سے کوڑوں سے مار لگا کے ددکارے دے کر واپس کرنے لگتے ہیں کہ چلو چلو، تمہارا حوض کوثر پہ کوئی کام نہیں، تمہارا کوئی کام نہیں، تمہیں حوض کوثر پہ پانی ملنے والا نہیں۔ وہ منتیں کریں گے، اے اللہ کے فرشتوں ہم پیاسے ہیں، 50,000 سال کے دن سے پیاسے۔ اگر آج 24 گھنٹے کا پیاسا ہو تو پانی کی بھیک مانگ کر صرف 24 گھنٹے کی پیاس بجھانے لگے گا۔ سوچو، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کھوپڑیاں گرمیوں سے پک رہی ہوں گی، زبان حلق سے پیاس کی وجہ سے چپک گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس ٹائم پہ جب فرشتے انہیں واپس کریں گے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھیں گے اے جبریل کیوں انہیں واپس کرتے ہو، یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں واپس کیوں کیا؟ کہیں گے جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے تمہارا کھا کے ذبح موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، دلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہاری عطا سے اللہ نے انہیں دیا، تمہارا دین ان تک پہنچا، تمہارا احکام ان تک پہنچا، تمہارا احکام بھلا کر کے انہوں نے دنیا کی ایکٹروں والی زندگی جی، دنیا کے طریقے کار پہ عمل کیا۔ یا رسول اللہ نہ تمہارے فرمان کی ویلو تھی، نہ تمہارے لائے ہوئے قرآن کی ویلو تھی، ان کے پاس تمہارے پیغام پہنچے، اللہ کا خوف پہنچا، یہ تمہارے احکاموں کو بھلا کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ کہتے ہیں جب یہ بات سنیں گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جائے گا غصے سے۔ وقال الرسول یا قوم اتخذوا ان هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے یا اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے تیرے ان هذا القرآن مہجورا، جس نے تیری قرآن کو جھٹلایا، جس نے تیرے فرمان کو جھٹلایا، جس نے میری محبت کو جھٹلایا، جس نے میرے پیار کو جھٹلایا، یہ قوم میری نہیں، میں ان کا نہیں۔
یہ لوگ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، جیسے اور لوگوں کے اور نبیوں کے امتی دشمن ہوا کرتے تھے ایسے یہ میرے دشمن ہیں۔ سوچو یار، جس ٹائم پہ کوئی آسرا نہیں ہوگا سوائے نبی آخر الزمان کے علاوہ، وہ بھی اپنے در سے واپس کر دے تو تم سوچو کہاں بنے گا تمہارا، کیا بنے گا؟ نبی کہتے ہیں یہ میرا نہیں، میں قرآن بتا رہا ہوں، تم ہو ہی نہیں ویسے۔ شاعر آیا 20,000 روپے لیے، تمہیں سنائی شاعری، تم مگن ہو گئے، لیٹو آرام کرو، پورے رات جلسہ سنو، فجر غائب کر دو، جنت مل گئی۔ جنت اتنی آسان ہے یار، کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے نا، ما یاتی من ذکر من ربہم، اللہ فرماتا ہے کہ میری جب بات ان تک پہنچتی ہے وہ مسخرہ کرتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں میری بات کو۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، ان سے کہو کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا، تم غفلت میں پڑے ہو، انہیں خبر نہیں حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، تم غفلت میں ہو، تم تمسخر کرتے ہو، تم میری باتوں کو بے توجہ سنتے ہو، تم سوچتے ہو یہ بلڈ گئی عمارتیں میرے قہر سے تمہیں بچا لیں گی، نہیں بچا سکتی۔ اللہ کہتا ہے باقی رہنے والی میری ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میری ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی زندہ نہیں بچے گا، جیوت نہیں رہے گا، میں موت کو بھی موت دے دوں گا، یہ دکھانے کے لیے کہ تم کہتے تھے ہم پہلوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم زوراور ہیں، ہم بادشاہ ہیں، کوئی کہتا تھا ہم رب ہیں، آؤ بتاؤ کون ہے رب میرے علاوہ؟ کہتے سارے سات و زمین و آسمان چکڑی کی طرح ناچ رہے ہوں گے۔ سوچو اس جلال والے دن، جس دن زمین کو چٹائی کی طرح سمیٹ دیا جائے گا، اس دن تمہارا کیا بنے گا؟ جس دن آپ پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کیا بنے گا تمہارا؟ سوچا کبھی ہم نے؟ روزوں کی کمائیوں میں برکتیں وہ دیتا ہے، ہمیں کیوں فکر ہوگی کھانے کی؟ اللہ نے کسی کا بہترین ذریعہ معاش دیا، کسی کو کسی پوسٹ یا عہدے پہ بٹھا دیا، کسی کو غریب رکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ تیرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، نہیں، تیرے لیے بڑا انعام ہے، تیرے لیے عظیم انعام ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے جو دیا نا تیرے حق کے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اللہ دولت دیتا تو ہم گمراہ ہو جاتے، تو اللہ نے ہو سکتا ہے ہمارے لیے، اور ہو سکتا نہیں ہے ہی ایسا کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم جس پوزیشن جس کنڈیشن پہ ہیں، ہم جس دنیا کے لیے کھو گئے نا اپنے رب کو بھلا دیا، قسم خدا کی اللہ رب العزت کی ذات گرامی کہتی ہے، اے میرے بندے تو نے اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا، اگر اپنے ماں باپ کی خلاف ورزی کی، اپنے ماں باپ کے خلاف چلا، تو ماں باپ تجھے درگزر کر دیتے، ماں باپ تجھے بلا دیتے، میرے بندے تو نے کبھی غور کیا اتنے رحمان والے، اتنے رحمان رب سے، اتنے عظیم رب سے تو نے بچپنے میں اس کا کہنا نہیں مانا، اس کا فرمان نہیں مانا، تو جوان ہوا تو نے اس کا فرمان نہیں مانا، تو بڑھاپے کو پہنچ گیا تو نے اس کا فرمان پہ توجہ نہیں دی، تو سفر میں گیا اس کا فرمان یاد نہیں کیا، تو حجر میں رہا اسے یاد نہیں کیا، تو بستی میں رہا اسے یاد نہیں کیا، تو محفل میں رہا اسے یاد نہیں رہا، تو امیری میں رہا اسے یاد نہیں کیا، تو غریبی میں رہا اسے یاد نہیں کیا۔ اے میرے بندے بتا تو صحیح، تو اپنے کریم رب کو کب یاد کرے گا؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رب سے معافی کر کے اس کی طرف لوٹا؟ اگر ایک بار تو غلطی کرے باپ معاف کر دیتا ہے، 2 بار غلطی کرے باپ معاف کر دیتا ہے، 3 بار غلطیاں کرے معاف کر دیتا ہے، جب تک اس کے اندر قوت رہتی ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے، اور القریب ایسا ہوتا ہے تیری خامیوں غلطیوں کو دیکھ کر کے وہ اپنی حیثیت سے، اپنی اوقات سے، اپنی جائیداد سے تجھے بے دخل کر دیتا ہے۔ میں تو تیرے باپ سے بھی زیادہ کریم رب ہوں، میں تو تجھے جب تک مرتا نہیں ہے تب تک میں تجھے الگ نہیں کرتا، اس کے بعد تیرے اعمال کے حساب سے تیرا حساب لیتا ہوں۔ اللہ نے بڑا محبت کی اپنے بندوں سے، ہم اسے اس طریقے سے بلا دیتے ہیں جیسے کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم واقعی ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ ڈرنے کی شے ہے، وہ ڈرنے والی ذات ہے، اس سے ڈرو، اسے مذاق مت سمجھو۔ کیسے ڈرو گے؟ جب وہ آسمان میں بجلی کڑکائے تو ڈرو کہیں تم اس کی گرفت میں نہ آ جاؤ، جب تم کم تولتے ہو تو ڈرو کہیں وہ تم سے حساب نہ لے لے، جب تم کسی کا مال ضبط کرتے ہو تو ڈرو کہیں وہ حساب نہ لے لے، جب تم کسی کو مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو تو سوچو قیامت میں وہ تم سے اس کا حساب نہ لے لے۔ آپ نماز پڑھتے وقت اللہ سے ڈرو، روزہ رکھتے وقت اللہ سے ڈرو، سفر کرتے وقت اللہ سے ڈرو، مال کماتے وقت اللہ سے ڈرو، چوری کرتے وقت اللہ سے ڈرو، جوا کھیلتے وقت اللہ سے ڈرو، دنیا میں جب تک جیو تب تک اللہ سے ڈرو، یہی مسلمانوں کا قاعدہ ہے۔ تم دنیا میں کھو جاؤ اتنا کہ اپنا رب ہی یاد نہ ہے۔ آج بندہ کہتا ہے نا پریشانی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں میں کبھی پریشانی ہوتی نہیں،
اور جو پریشانی ہے وہ پریشانی نہیں ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے، اور آزمائشیں بھی مومن کے لیے انعام ہوا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کب تک نہیں آئے گی؟ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے۔ کب تک نہیں آئے گی؟ جب تک کہ کائنات میں، دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اللہ کا قہر و غضب نازل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں ذرا غور کرو، پوری دنیا کو ایک کلمہ پڑھنے والا پوری دنیا کے عذاب کو روک سکتا ہے، اللہ کے غضب کو روک سکتا ہے، تو ہر گھر میں جب کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس گھر میں اللہ کا عذاب، اللہ کی آزمائش، اللہ کا قہر کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ ایک بھی سچے پکے دل سے کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ کہے یار ہمارے گھر پہ عذاب آ گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایک کلمہ پڑھنے والا ساری دنیا کو اللہ کے قہر سے بچا سکتا ہے تو ہر گھر میں کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ایک کلمے میں اتنی طاقت، ساری دنیا کو اللہ کے قہر سے بچا لے، تو تم کلمے کو اتنی محبت سے اگر پڑھو گے، عقیدت سے پڑھو گے، خوشنودی سے پڑھو گے، اللہ کو یاد کر کے پڑھو گے، اس کے خوف سے پڑھو گے، اور تم یہ سمجھ کے پڑھو گے کہ اللہ ہم کامل ایمان والے ہیں، اگر ادھورے ہیں تو اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت دے کہ ہم کامل مومن بن جائیں، اس ارادے سے پڑھو گے تو تمہارے گھر کا بھی قہر رک سکتا ہے، تمہارے گھر کی بھی پریشانیاں جو ناگانی آتی ہیں وہ بھی رک سکتی ہیں۔